بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حضرات، سب سے پہلے تو اس زون کے ان جیال ساتھیوں کو کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کو سجایا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان احباب کو کہ جو یہاں ایک ایسی عظیم نعمت اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے، کہ جو ایمان کا سرچشمہ حیات ہے، اور جو اس روئے زمین پر خداوند قدوس کا سب سے بڑا عطیہ اور انعام ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس نعمت عظما کو فراموش کر بیٹھے، اس لیے نہیں کہ اس نعمت کا وجود نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ آج کے اس دور کی اسلامی تعلیمات اس تعلیم کو ہم تک پہنچانے میں ناکام رہی. اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس دولت عظما کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں سے یہ عظیم دولت حاصل ہوتی ہے، دراصل پہلے تو ایسے احباب کا فقدان ہوتا ہے، اور اگر کسی موقع پر ایسی ہدایت کی کرن نظر آتی ہے تو ہمارے وہ احباب کہ جو اس دولت عظما سے محروم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی اس دولت عظما سے محروم رکھنے کے لیے مختلف ذرائع ہتھ کنڈے اور رویے کو استعمال کرتے ہیں. کیونکہ یہ دولت عظما اگرچہ کل انسانی کائنات کے لیے ہے، لیکن خداوند قدوس جس کو چاہتا ہے یہ نعمت عظما عطا کرتا ہے. کسی کی میراث نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ دولت عظما مجھے نہیں ملی اس لیے کسی کو بھی نہیں مل سکتی. اگر ملنا مقصود ہو تو پہلے مجھے ملتی، لیکن مجھے نہیں ملی تو اور کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا. ایسی بات نہیں ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پیدائشی طور پر وہ ایک انسان ہوتا ہے، اور اولاد آدم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر ماحول اور صحبت اس کو مسلم یا غیر مسلم بنا دیتا ہے. لیکن پیدائشی طور پر بچہ نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے. خدا جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دے دیتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے. اسی طرح ہر مسلمان عاشق رسول نہیں ہوتا، لیکن جو عاشق رسول نہ ہو اور وہ یہ کہے کہ چونکہ میں عاشق رسول نہیں ہوں اس لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، یہ فلسفہ غلط ہے. خدا جس کو چاہے اس کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شمع کو فروزہ فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے خداوند قدوس جس کو چاہتا ہے اللہ کی دولت عظما سے سرفراز کر دیتا ہے. یہ انسان کی طاقت اور انسان کی قوت نہیں ہے، یہ عطا الہی ہے، نعمت خداوندی ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے اور جس کو چاہے محروم رہے. عزیزان من، انجمن سرفرشان اسلام پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اس نعمت عظما سے آگاہ کیا گیا. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحم و کرم سے کسی کے دل میں اپنے اسم ذات کو جگا دے، بیدار کر دے اور پیدا کر دے، اور اپنے اسم ذات کی وجہ سے اس کے قلب کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری فرما دے. انجمن سرفرشان اسلام پاکستان کا مقصد بھی یہی ہے کہ عبادت اپنی جگہ،
تقوی اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، لیکن تقوی وہ کہ جو قابل خدابندی ہو، عبادت وہ جس کو خداوند قدوس قبول کرتا ہو، اور قبولیت کی جو بنیاد ہے، عبادت کی جو بنیاد ہے، وہ انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے، اور جب تک اس دل کے اندر اللہ کا نام نہ بس جائے، اس عبادت کے کاملیت کی کوئی دعوت نہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام پاکستان آپ کو یہی دعوت دیتی ہے کہ اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم ذات سے جاری اور ساری کر دے۔ اور الحمدللہ بے شمار لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے جاری ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ یہ سب خدا کا انعام ہے۔ صرف انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے کہ آؤ اپنے قلب کو جاری اور ساری کرو، اور جب آپ کوشش کرو گے، کامل ولی کی صحبت اختیار کرو گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ دن یقیناً آ جائے گا کہ آپ کا قلب بھی اللہ کے ذکر سے جاری اور ساری ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔